بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اپنی بکس کھولیے گا۔ آج آپ کا 9th کلاس پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم 1962 یعنی 1962 کے آئین کی جو خصوصیات ہے وہ دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، 1956 کا آئین تقریباً 9 سال کی جد و جہد کے بعد بنایا گیا، لیکن وہ 2 سال اور چند ماہ تک صرف چل سکا۔ اس کی وجوہات ہم نے پیچھے زیر بحث لائیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی ان میں جو خرابیاں تھیں، اس کے علاوہ ہمارے ملکی حالات جو تھے، اس کے علاوہ ہماری فوج جو ہے اس کی جو مداخلت تھی سیاست میں، تو یہ وہ سارے مسائل تھے جن کی وجہ سے 1956 کا آئین جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ اب حکومت تھی ایوب خان کی، تو ایوب خان نے ملک کے لیے ایک نیا آئین تیار کروایا۔ یہ آئین جو ہے جب تیار ہوا، اس کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ 1961 میں جو ہیں وہ صدر کو پیش کی۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ پیدا ہوا یہ تھا کہ اس آئین کی خصوصیات تو کچھ اور تھیں، لیکن جناب صدر مملکت صدر ایوب خان نے اپنی مرضی کی اس میں تبدیلیاں کی اور پھر ایک آئین جو ہے وہ تیار کیا۔ اب اپنی مرضی کی تبدیلیاں کیوں کی؟ تاکہ اپنا جو حکومت کا سلسلہ تھا اس کو لمبا کیا جا سکے، اس کو دراز کیا جا سکے۔ جو چیز انہیں اچھی نہ لگی اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ نیا آئین جو تھا 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ آئین جو تھا تحریری تھا، 262 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ یہاں پہ تحریری آئین سے مراد وہ آئین جو لکھا جاتا ہے، لکھے تو سارے آئین جاتے ہیں، لیکن تحریری اور غیر تحریری آئین میں فرق پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تحریری آئین وہ آئین ہوتا ہے جو بک فارم میں آپ کو کہیں سے بھی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن غیر تحریری آئین جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ میں ہی ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ بازار سے ذرا مشکل سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ تحریری آئین تھا۔ یہ آئین جو ہے یہ وفاقی نوعیت کا تھا۔ وفاقی نوعیت سے مراد ہے کہ اس میں ایک وفاق جس کو ہم دارالحکومت کہتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارا اسلام آباد ہے، اس کو وفاقی فیڈرل ایریا کہا جاتا ہے۔ تو 62 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ اس وقت پاکستان کا جو دارالحکومت تھا وہ کراچی تھا۔ اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصے جو تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، ان کو برابر جو ہے نمائندگی دی گئی۔ 62 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز کا حکومتی آئین رائج تھا۔ مراد یہ کہ صدر کے پاس تمام حقوق تھے، ہر قسم کی جو تقرریاں تھیں، کوئی آئین میں تبدیلی ہے، ہر قسم کے جو اختیارات ہیں وہ صدر کے پاس تھے۔ یعنی یہ ایک صدارتی آئین تھا، یہ کوئی ایسا آئین نہیں تھا جو کہ ایک پارلیمانی آئین ہوتا۔ 62 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات بھی شامل کی گئی، مثلا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی یہاں پہ اسلامی نظام حکومت ہوگا، لیکن جمہوریت جو ہے اسلام کے اصولوں پر۔ پاکستان کا سربراہ یعنی صدر جو ہے اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ کچھ اسلامی دفعات تھیں اس میں۔ اس کے علاوہ چند ایک اور باتیں بھی تھیں جن کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یہاں پہ کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ ایسی نہیں کی جو جائے گی جو اسلام کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات آئین میں شامل نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں چند ایک اور بھی شامل تھیں۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے
اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے حقوق دیے گئے، یعنی بنیادی حقوق لوگوں کو فراہم کیے گئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ 1962 کا جو آئین تھا اس میں بھی جو ہے وہ 2 زبانوں کو قومی زبان قرار دیا گیا تاکہ جو بنگلہ دیش آج ہے یعنی مغربی پاکستان تھا ان لوگوں میں احساس سے محرومی نہ ہو۔ اردو اور بنگالی دونوں پاکستان کی جو ہے قومی زبان جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ عزیز طلبہ آپ کا لانگ کویسچن ہے کہ آپ نے 1962 کے آئین کی جو ہے وہ خصوصیات تحریر کرنی۔ اس آئین کی ناکامی کی وجوہات بھی سامنے آئیں کہ صدر ایوب نے تقریباً 10 سال تک حکومت کی، کئی اصلاحات نافذ ہوئیں ان کے دور میں، ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔ ان کی آمرانہ حکومت وہ جس میں کوئی اپنی من مرضی کرتا ہے، اس کو آمر کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے عوام نے اس کے خلاف زبردست تحریک چلائی، حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے کیونکہ سارے اختیارات صدر کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا لگا، اور وہ لگا 1969 میں جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی اور 1962 کے آئین کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا جس میں آپ 1962 کے یہ ذرا آپ کو میں آپ کی ایکسرسائز میں بھی دکھا دوں۔ آپ کا جو لانگ کویسچن ہے اس میں دیکھیے گا، یہ جو لانگ کویسچن ہے آپ کے ان میں یہ آپ کا ایک لانگ کویسچن ہے کہ 1962 کی آئین جو ہے اس کی آپ نے یہ آپ کی سکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ 1962 کے آئین کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر نمبر جو ہے وہ 8 تھا۔ یہ اچھے